روس نے یوکرین میں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کے جانے کے لیے انسانی بنیادوں پر راہداری کھول دی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز جنگ بندی کا اعلان کیا تاکہ دو محصور شہریوں بشمول اسٹریٹجک بندرگاہی شہر ماریوپول کے رہائشیوں کو انخلاء کی اجازت دی جا سکے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی ڈیوٹی پر سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس CISF کے جوانوں کو لے کر جا رہی ایک بس سومبدر میں پلٹ گئی، جس میں سوار ایک جوان کی موت ہو گئی جبکہ ایک درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ بس جمعے کی دیر رات CISF کے جوانوں کو لے کر کشی نگر سے سومبدر میں اوبرا لے کر جا رہی تھی۔ بس میں کل 37 جوان سوار تھے۔ یہ بس رات میں تقریباً 12:30 بجے چوپن تھانہ علاقے کے مارکنڈی گھاٹی سے گزر رہی تھی کہ اچانک بے قابو ہو کر سڑک کنارے ایک گڑھے میں پلٹ گئی۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق منی پور اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے میں دوپہر 1 بجے تک 47.16% ووٹروں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز کی تعداد 6000 سے کم ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے کورونا کے 5921 معاملے رپورٹ ہوئے۔ اس دوران 11651 مریضوں نے شفا یابی حاصل کی جبکہ 299 افراد نے اپنی جان گنوا دی۔ دہلی مسافر ٹرین کے 2 ڈبوں میں ہفتے کی صبح میرٹھ کے دورالہ اسٹیشن پر آگ لگ گئی۔ ٹرین کے 2 ڈبے مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئے۔ ریلوے عہدیدار کے مطابق اس حادثے میں کسی کی موت نہیں ہوئی اور مسافروں نے بروقت ٹرین سے اتر کر اپنی جان بچائی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ریلوے حکام موقع پر پہنچ گئے۔ جموں کشمیر کے ضلع سانبا میں ایک دلدوز سڑک حادثے میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد سمیت 5 مسافر جان بحق ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سانبا کے منسر علاقے میں ایک انووا گاڑی سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد اور گاڑی کے ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ آسٹریلیا کے شہر آفاق لیگ اسپنر شین وارن کے اچانک انتقال کے بعد حکومت نے اہل خانہ سے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ شین وارن کو دنیا کا بہترین اسپنر سمجھا جاتا تھا۔ وہ جمعے کو تھائی لینڈ میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 52 سال کی تھی۔ شمالی مشرقی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران 130 سے زائد فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ فلسطینی عینی شاہدین نے بتایا کہ ناپلس شہر کے جنوبی مشرق میں واقع دیہات بیتا اور بیت دجان کے قریب مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ روس اور یوکرین جنگ کے بحران میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی فکر کرے اور ہر ممکن مدد کرے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت ان کے اہل خانہ کے لیے آن لائن ہیلپ لائن سروس برقرار رکھے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے دوران روس یوکرین پر مسلسل میزائلوں سے حملہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یوکرین کی اس مشکل صورتحال میں بھارت نے یوکرین کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ان حالات میں مسیحا بننے والے بھارت نے یوکرین کی مدد کے لیے مزید امدادی سامان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب۔ اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم،
خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔